بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں محمد فہیم۔ سابق وزیر اعظم اور پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان صاحب کی آنکھ کا جو معاملہ تھا وہ گمبھیر ہوتا جا رہا ہے، اور نہ صرف ان کی آنکھ کے علاج کے معاملے کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کچھ بھی کرنے میں ناکام رہی ہے، بلکہ پاکستان تحریک انصاف انتظامی طور پر، شعوری طور پر اور اسٹریٹجک بنیادوں پر اگر دیکھا جائے تو مکمل طور پر ناکام نظر آ رہی ہے۔ اور اس بات کا اعتراف وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمد سہیل آفریدی دبے الفاظ میں کر چکے ہیں، گو کہ وہ واحد اس کے ذمہ دار نہیں ہیں، لیکن کیونکہ ان کے پاس ایک کلیدی عہدہ ہے اس لیے تمام ذمہ داری انہی پر عائد کی جاتی ہے۔ عمران خان کی آنکھ کے حوالے سے کبھی کہا جاتا ہے کہ ان کی آنکھ ضائع ہو گئی ہے، کبھی کہا جاتا ہے وہ بالکل ٹھیک ہو گئی ہے، کبھی کہا جاتا ہے کہ 85% ہے، کبھی کہتے ہیں 20% ہے۔ حقیقت کیا ہے اس کے بارے میں کسی کو کچھ بھی نہیں معلوم، اور حکومت اس بات کے اوپر مصر ہے، ان کی ضد ہے کہ علاج تو پم سے ہی ہوگا، اور اپوزیشن یا پی ٹی آئی یہ کہتی ہے کہ اگر آپ اتنے ہی کہہ رہے ہیں کہ آنکھیں ٹھیک ٹھاک ہیں تو کیوں نہ شفا انٹرنیشنل سے کرا دیا جائے۔ تو دونوں کی ضد چل رہی ہے، اور اس پورے عمل کے اندر اگر دیکھا جائے تو عمران خان کے لیے ان کے نام پر جو ووٹ لے کر ایوان میں بیٹھے ہیں، ان کے جو کارکنان ہیں، ان کا ریئیکشن جو ہے وہ بہت ہی زیادہ ڈھیلا ڈھالا نظر آیا ہے۔ وہ اس طرح ریئیکٹ نہیں کر سکے جس طرح امید کی جا رہی تھی۔ اور نہ صرف یہ، بلکہ دیکھا جائے تو جو عمران خان رہائی فورس کا نام سامنے آیا ہے، تو اس فورس کے نام نے نہ مخالفین کی بجائے خود پی ٹی آئی کو بیک فٹ پہ کر دیا ہے۔ سہیل آفریدی انہوں نے اس کا نام کا اعلان کیا ہے، اب انہوں نے اس کے نام کے اندر امن بھی ڈال دیا ہے کہ عمران رہائی امن فورس ہوگی یا جو کچھ بھی ہے۔ ان سب چیزوں نے پی ٹی آئی کو مکمل طور پر بیک فٹ پہ کر دیا ہے، اور پی ٹی آئی ڈیفینسو موڈ میں آ گئی ہے۔ سپریم کورٹ کے باہر جا کے دھرنا دینا، صدرزار میں بیٹھنا، احتجاج کرنا، اڈیالہ کے باہر بیٹھنا، اب یہ ایک نارمل روٹین بن گئی ہے، اور ایک نیو نارم کے طور کے اوپر آ رہا ہے کہ بس ٹھیک ہے جی، روزانہ ہوتا ہے، ہونے دیں، ہمیں اس سے کیا فرق پڑتا ہے۔ ایک پریشر جو کریٹ کیا گیا تھا ابتدا میں، جب یہ خبر سامنے آئی کہ عمران خان صاحب کی آنکھ کا مسئلہ ہے، سپریم کورٹ بھی انگیج ہوئی، سلمان صفدر صاحب انگیج ہوئے، سب کچھ ہوا، وہ اثر اب ختم ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور پی ٹی آئی جو ہے وہ بند دروازوں کی طرف چلی گئی ہے۔ جو دھرنے تھے وہ بھی ختم ہو گئے، جو خیبر پختونخوا ہاؤس کا دھرنا تھا وہ بھی ختم ہو گیا، جو پارلیمان کے اندر تھا وہ بھی ختم ہو گیا۔ اور اس پورے عمل کے اندر جو پی ٹی آئی کی ایک کمیٹی ہے، پولیٹیکل کمیٹی ہے، وہ یا تنظیمی جو ڈھانچہ ہے وہ مکمل طور پر لا علم ہے کہ اس نے کرنا ہے تو کرنا کیا ہے۔ اس وقت جو پی ٹی آئی کو سب سے بڑا چیلنج ہے وہ ہے اسٹریٹجی کا، کہ انہوں نے کرنا کیا ہے، وہ چاہتے کیا ہیں، ان کا گول کیا ہے۔ پہلی چیز تو یہ ہے، کیا گول یہ ہے کہ عمران خان صاحب کا علاج کرایا جائے؟ کیا گول یہ ہے کہ ان سے ملاقات کرائی جائے؟ یا گول یہ ہے کہ انہیں باہر نکالا جائے؟ یا گول یہ ہے کہ پی ٹی آئی کو ایک جماعت کے طور کے اوپر جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس سے وہ حاصل کیا جائے اور اعتماد ہو؟ اس وقت پی ٹی آئی ان تمام فرنٹس کے اوپر مکمل طور پہ ناکام ہے۔ پہلے تو ابھی تک وہ عمران خان کا علاج اپنی مرضی کے ہسپتال، شفا انٹرنیشنل، مرضی مطلب ایک غیر جانبدار جہاں سرکاری ملازم نہ ہو، وہ کرانے میں ناکام رہی ہے۔ دوسرا، سہیل آفریدی صاحب 122 روز سے وزیر اعلیٰ ہیں، ایک ملاقات ان کی نہیں ہو سکی، بلکہ بیچ بیچ میں ایک دو ملاقاتیں بہنوں کی ہوئی، اور اس کو بھی تقریباً کوئی 2 مہینے ہونے کو ہے کہ دوسری ملاقات ہی نہیں ہو سکی ہے، تو ملاقات بھی نہیں ہو سکی۔ عمران خان کی رہائی کی بات تو رہنے ہی دے، جہاں بات رہائی کی تھی اب وہ صرف ملاقات تک رہ گئی، اور وہ بھی ممکن نظر نہیں آ رہا۔ اس کے بعد بچتا ہے کہ جو صورتحال ہے، عمران خان کی آنکھ ڈیمیج ہے، بین الاقوامی لیول کے اوپر بہت سے کرکٹ جو کپتان تھے، ان کے ساتھی تھے، انہوں نے لیٹر لکھا ہے، پوری دنیا بول رہی ہے، لیکن پی ٹی آئی اس وقت اس کو پولیٹیکلی بھی کیش کرنے میں ناکام رہی ہے۔ اور یہ نظر ہی نہیں آ رہا کہ آخر پی ٹی آئی کرنا کیا چاہتی ہے۔ جو ایک اسٹریٹجی نظر آتی ہے کہ آپ ایک پریشر کریٹ کرتے ہیں، لوکل پریشر ہوتا ہے، نیشنل ہوتا ہے، انٹرنیشنل ہوتا ہے، مختلف اداروں سے ہوتا ہے، ملکوں سے ہوتا ہے، دوست ہمارے انگیج ہوتے ہیں، جو کہ ہمیں عمومی طور پر پی ٹی آئی میں ہمیشہ نظر آ رہا تھا، وہ اس بار بالکل غائب ہے، بالکل لیک کر رہا ہے، اور پی ٹی آئی خود ایک تنہائی کا شکار ہے۔ پی ٹی آئی سب سے زیادہ متاثر ہونے کے باوجود، یعنی پی ٹی آئی اس وقت سب سے متاثر فریق ہے جو کچھ اس ملک میں ہو رہا ہے، اس کے باوجود وہ ہمدردی لینے کی بجائے سب کی نفرت کا باعث بن رہے ہیں۔ غصہ آ رہا ہے، خیبر پختونخوا کے اندر دہشت گردی بڑھتی جا رہی ہے، نہ حکومت اس کو ہینڈل کر پا رہی ہے، نہ حکومت اس کو ایڈریس کر پا رہی ہے، نہ حکومت اس کی وجہ سے حکومت کے خلاف جو ایک نیگیٹو پروپیگنڈا چل رہا ہے، ایک نیگیٹو سینٹیمنٹس آ رہے ہیں، اس کو ہینڈل کر پا رہی ہے، اور نہ ہی پولیٹیکل فرنٹ کے اوپر کچھ کر پا رہی ہے۔ جو نعرے لگائے جا رہے ہیں کہ جی ہم لوگ نکلیں گے، سڑک پہ نکلیں گے، مزید خطرناک ہو جائیں گے، سب کو نظر آ رہا ہے کہ ہونے والا کچھ بھی نہیں ہے، نہ کوئی خطرناک ہوگا، نہ کوئی روڈوں پہ آئے گا، اگر روڈوں پہ آئیں گے بھی تو پھر یہاں پر منہ کی کھانی پڑے گی۔ کرنا کیا ہے؟
پارلیمان کے اندر کیا اسٹریٹجی ہے، پی ٹی آئی کے پاس کوئی اس کا کلو نہیں ہے۔ ایوان کے باہر سڑکوں پہ اسٹریٹجی کیا ہے، کوئی کلو نہیں ہے۔ جتنی بھی مختلف ادارے ہیں، تنظیمیں ہیں، وکلاء ہیں، ڈاکٹرز ہیں، ٹیچرز ہیں، وہاں پہ کیا ہوگا، مختلف ڈیبیٹس ہوں وہاں پہ کیا بات ہوگی، وہ بھی زیرو ہے۔ عمران خان سپورٹس لیجنڈ رہے ہیں، سپورٹس کے فرنٹ کے اوپر بالکل زیرو ہے۔ یہ ایک لیٹر باہر سے آیا، اس کو بھی ٹھیک سے ہینڈل نہیں کر پائے۔ پی ٹی آئی اس وقت مکمل طور پہ اس پورے اسٹریٹجی کے اندر کلولیس ہے، اور اس کا سارا جو ایک پریشر ہے یا سارا کا سارا جو بوجھ ہے وہ عمران خان پہ پڑ رہا ہے۔ اب یہ عمران خان نے اچھا کیا یا برا کیا کہ وہ ون مین شو کے طور پر پارٹی چلاتے رہے، اب وہ اندر ہیں تو باہر اس پوری پارٹی میں ایک بھی اس قابل نہیں ہے کہ وہ اس پارٹی کو آگے بڑھا سکے۔ جو پولیٹیکل کمیٹی ہے وہ بھی ساری کی ساری یاری دوستی پر قائم ہے، اس کے اندر بھی کسی ایک کے اندر دم خم نہیں ہے کہ وہ آگے بڑھے، ذمہ داری لے اور کوئی اسٹریٹجی دے کہ آخر کرنا کیا ہے۔ ضروری نہیں کہ آپ الٹیمیٹلی فوری طور کے اوپر ایک رزلٹ لیں، لیکن لانگ ٹرم کے اندر بھی پی ٹی آئی کے اندر کوئی اسٹریٹجی نظر نہیں آ رہی کہ آخر یہ پارٹی کرنا کیا چاہتی ہے۔